بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حیضہ کے متعلق ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حیضہ کیوں ہوتا ہے اور اس ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جب موسم خراب ہوتا ہے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے حیضہ جو ہے وہ اکثر رونما ہوتا ہے، اور یہ جو مطلب وبائی مرض ہے تو یہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ نمبر 2، بعض دوست احباب جو ہیں وہ غلیظ کھانے اور گندی اشیاء وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے بھی حیضہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی مسیحات خوری کرتا ہے، یعنی کھانا وغیرہ جو ہے وہ زیادہ کھا لیتا ہے اپنی مقدار سے، جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس سے وہ زیادہ کھانا اگر وہ کھا لیتا ہے تو بعد ہضمی ہو جانے کی وجہ سے بھی حیضہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حیضے کی مرض کے اندر اگر قید وغیرہ کروا دی جائے تو اس سے کافی جو ہے وہ خاطر خواہ فائدہ جو ہے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مکمل علاج جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ایسے مریض کو فاقہ وغیرہ دینا چاہیے، اور نمبر 2، آپ شیر مدار کی جو جڑ ہوتی ہے اس کا چھلکا، یعنی اس کو آک بھی بولتے ہیں، آک کی جڑ کا چھلکا ایک تو آپ نے لینا ہے، اور نمبر 2، سرخ مرچ جو ہے اس کے بیج لینے، اور اسی طرح کالی مرچ جو ہے وہ آپ نے لینی، اور اس کے بعد آپ نے ہلدی میسی وہ لینی ہے، اور پودینہ خشک جو ہے وہ لینی ہے۔ یہ تقریباً 5 چیزیں بن جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے لے کر ہم وزن، تو آپ نے جو سبز پودینہ ہے اس کا پانی نکال لینا، اور 2 دن تک آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے سبز پودینے کے پانی کے اندر آپ نے کھرن کرنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ ان کی چنے کے برابر جو گولیاں وغیرہ بنا لیں۔ جو بھی مریض ہے حیضے کا، جس کو بھی حیضے کی شدت ہو چکی ہے، تو اس موذی مرض سے بچنے کے لیے یہ گولیاں جو ہیں یہ بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اور کئی سالوں سے ہم اس کو استعمال کروا رہے ہیں، اور آج تک جہاں بھی ہم نے استعمال کروائی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں، اور منہ کے اندر گئے ہوئے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یافتہ و کاملہ عطا فرمائی۔ تو ایک گھنٹے کے بعد یہ گولی جو ہے شکنج بیل اور ارکے گلاب کے ساتھ یہ استعمال کروانی چاہیے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ حیضے کا مریض جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی موذی مرض ہے کہ کئی دوست احباب جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے بہترین جو ہے وہ نصیحت یہی ہے کہ کم کھائیں۔ کم کھانے سے الحمدللہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کی جو موذی امراض ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو اس طرح کے موذی امراض ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس صحت کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔